میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا. یہی تو بات ہے جو اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں. اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے, حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا. یہ نسبت کی بات اگر عام ہوتی تو وقت کا مجدد اس بات کو نہیں کر رہا ہوتا. انہیں اندازہ ہے کہ یہ عظیم نسبت جس کے ساتھ ہے وہ ممتاز کر جاتی ہے. واقعات آپ کے ذہنوں میں سب ہیں, سنی ساری چیزیں سنتے ہیں. میں میرے استاذ گرامی اور میرے مرشد گرامی حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ایک بات سنا. غوث پاک کا واقعہ اکثر لوگ سناتے ہیں کہ ایک چور آیا چوری کرنے کے لیے, اور چوری کرنے کے لیے جب اندر آیا تو اس کو ملا کیا, آپ کا جبہ ملا. جبہ ملا, جبہ چوری کر کے جانا چاہتا تھا, لیکن اسی اثنا میں حضرت خضر علیہ السلام کی آمد ہوئی اور سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام کر رہے تھے. اٹھ گئے, چور اندر دروازے کے پیچھے تھا, لیکن چوری کے لیے اٹھایا کیا تھا, قیمتی جبہ اٹھایا تھا. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت خضر نے پوچھا کہ بصرہ کے کتب کا انتقال ہو گیا, وہاں پر کس کو منتخب کیا جائے؟ آپ نے فرمایا دیوار کے پیچھے جو کھڑا ہے اس کو لے جائے. واقعہ آپ کو پتہ ہے. حضرت فرمایا کرتے تھے کہ یہ مت سمجھ لینا کہ یہ اچانک ہونے والی بات تھی. اچانک ہونے والی بات نہیں تھی. اس چور کو کتب کے درجے پر پہنچایا گیا اس لیے کہ ہاتھ میں جبہ تھا غوث پاک کا. ہاتھ میں کیا تھا؟ یہی تو ہم بچپن سے نعرہ لگاتے, غوث کا دامن. ہاں, یہ دامن جب ہے تو پھر چور بھی کتب بن سکتا ہے. چور بھی کتب بن سکتا ہے, صرف دامن ساتھ میں ہو, نسبت ساتھ میں ہو. عزیزان گرامی اوقات, سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اجمیر معلیٰ آئے, بڑے معاملات آپ کے ساتھ ہوئے, بہت سارے معاملات. ایک مرتبہ کہیں سے آپ کا گزر ہو رہا تھا, پجاری آگ کے بیٹھے ہوئے آگ جلا رہے تھے. آپ وہاں کھڑے ہو گئے اور ان سے کہا کہ کب سے جلا رہے ہو؟ کہا برسوں سے ہماری یہ عبادت گاہ ہے, ہم اس کی عبادت کرتے ہیں. سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پجاری سے کیا کہا, اگر تمہارا یہ خدا ہے, جیسے آج بھی اگنی پوجا ہوتی ہے, غریب نواز نے فرمایا کہ اگر یہ تمہارا خدا ہے تو ہاتھ ڈالو اس میں, آگ میں ہاتھ ڈالو. پجاری نے کہا نہیں, آگ کی فطرت ہے جلانا, وہ تو جلائے گی. ہم اس کو بھگوان مانتے ہیں, عبادت کرتے ہیں, یہ ہمارا عقیدہ ہے, لیکن یہ جلانا ہے تو جلائے گی. سرکار غریب نواز فرماتے بچپن سے تو پوجا کر رہا ہے, عبادت کر رہا ہے, تجھ کو نہیں چھوڑتی, تجھ کو بھی جلاتی ہے. تو پجاری کہا بابا بڑی یہ اس طرح کے فلسفے کی باتیں مت کرو, ہمیں گمراہ نہ کرو, آگ کا اثر ہے جلانا جلاتی ہے. لیکن سرکار غریب نواز نے کہا نہیں, آگ کا اثر ہے جلانا, لیکن اس وقت تک نہیں جلاتی جب تک میرا خدا نہ کہے. اثر دینے والا میرا خدا ہے. تو اس نے کہا اگر اتنا تمہارے خدا پر یقین ہے تو تم ہاتھ ڈالو نا, مجھ سے کہہ رہے ہو تم ہاتھ ڈالو. سرکار غریب نواز نے جب یہ چیلنج سنا تو اس وقت آپ تیار ہو گئے. آگ کا بڑا تنور تھا. پجاری جو بیٹھا پنڈت, اس کے گود میں ایک چھوٹا سا بچہ تھا, اور بچے کو حضرت غریب نواز اٹھاتے ہیں. کافر کا بچہ, کافر یعنی ماحول اسی طرح کا رہا ہوگا. اٹھایا اور غریب نواز آگ میں چلے گئے. بچے کو کیوں اٹھا لیا, اس کا تو بچہ تھا. لے کر کے آگ میں چلے گئے اور اس پجاری نے واویلا مچایا, ارے یہ درویش, یہ فقیر آیا, آگ میں خود بھی چلا گیا, میرے بچے کو بھی لے گیا ہے. کافی دیر ہو گئی, لوگ جمع ہونے شروع ہوئے, جگہ جگہ سے لوگ آئے اور بہت سارے پجاری پنڈت سب آئے. کافی دیر کے بعد سرکار غریب نواز اپنا دامن جھاڑتے ہوئے آگ سے صحیح سلامت باہر آ رہے. ایک بات یاد رکھیں, اللہ کا ہر ولی کسی نہ کسی نبی کا پرتو ہے. سرکار غریب نواز حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے پرتو ہیں. تو جب باہر آئے, آگ کچھ نہیں جلائی, صحیح سلامت تھے. کافی وہاں پر موجود لوگوں نے اسلام قبول کیا, ایمان لائے. بچہ پنڈت نے, پجاری نے لیا اور اس کی پیشانی پکڑ کر دیکھا, آگ کی گرمی بھی نہیں ہے, آگ کی گرمی بھی نہیں ہے. لے کر کے چومنے لگا. یہاں پر فرمایا جاتا ہے بچے کا کون سا کمال تھا, بچہ کون سا متقی اور پرہیزگار ولی تھا, وہ کیوں نہیں جلا. غریب نواز تو اللہ کے ولی تھے, ان کو آگ نہ جلائی, بچے کو کیوں نہیں جلائی, یہ تو پنڈت کا تھا. فرمایا گیا بات یہ ہے کہ ہاتھ میں کس کے تھا, آگ نہیں جلائی, ہاتھ میں کس کے تھا, سرکار غریب نواز کے. یہی تو ہم کہتے ہیں خواجہ کا دامن. ہاں, جب یہ نسبتیں ہیں تو میرے عزیزوں اس کو معمولی مت سمجھنا, یہ بہت عظیم نسبتیں ہیں.
اور انہی باتوں سے آج ہمارا ایمان محفوظ ہے، ایمان محفوظ ہے۔ میں اپنی آنے والی جنریشن کے لیے بھی یہ بات ہمیشہ کے لیے، نوجوانوں محفوظ رکھ لو، تم جس دنیا میں ابھی زندگی گزار رہے ہو، یہاں پر لوگوں کا ایک کانسیپٹ یہ بنا ہے کہ سارا دین گوگل میں ہے، سارا دین انٹرنیٹ پہ ہے۔ یہاں پر انجینئرز بھی آ گئے ہیں، ڈاکٹر بھی آ گئے ہیں، پروفیسر بھی آ گئے ہیں جو دین کی تشریح کر رہے ہیں اور دین کی دھجیاں اڑا رہے ہیں۔ ہمارا کالج میں جانے والا نوجوان وہ یہی سمجھتا ہے کہ یہ دین بہت اچھا جانتے ہیں، جو ریفرنس نمبر کے ساتھ ہمیں بتاتے ہیں، حدیث نمبر یہ ہے، آیت نمبر یہ ہے، ریفرنس نمبر کے ساتھ بتاتے ہیں، یہ دین کے بڑے عامل لوگ ہیں۔ اگر تمہارا یہ ذہن بن گیا تو آگے چل کر کے جو دین تمہارے پاس رہے گا وہ ایسا کھچڑا دین، ایسا کھچڑا کہ تمہیں سمجھ میں نہیں آئے گا۔ ایک بات یاد رکھو، ہمارے پاس محفوظ دین وہی ہے جو ان اولیاء سے چل کر کے آیا ہے اور سینہ بسینہ چل کر کے آیا ہے۔ ان اولیاء کاملین کے ذریعے سے جو دین پہنچا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ پاکیزہ دین ہی ہے۔ باقی یہ تشریحات کرنے والے جتنے بھی آتے رہیں گے، ان کے متعلق حدیث پاک میں پہلے سے بشارت دی ہے میرے آقا نے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آخر زمانے میں کچھ ایسے لوگ آئیں گے جو قرآن کو ایسے پڑھیں گے تم سے بہتر لگے گا، لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں جا رہا ہوگا۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی علامتیں بھی بتائی ہیں۔ وہ ایسی ایسی باتیں تمہارے سامنے لا کر رکھیں گے تمہارے باپ داداؤں نے بھی نہیں سنا ہوگا اور تم فریفتہ ہو جاؤ گے ان کے پیچھے۔ نہیں، دین جو ہے انہی بزرگوں سے جو چلا ہے وہی ہمارا محفوظ دین ہے۔ اگر حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ اسناد نہ ہوتی تو دین ہی نہیں ہوتا۔ اسناد کس کو کہتے ہیں؟ یہ اولیاء کا سلسلہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بیان کرنے کے لیے امام بخاری کبھی کبھار 12 کبھی 13 لوگوں کا وسیلہ لیتے ہیں کہ مجھ کو انہوں نے بیان کیا، ان کو انہوں نے بیان کیا، ان کو انہوں نے بیان کیا۔ یہ جو اسناد ہے، یہ جو اولیاء کاملین ہیں، یہ ہمارے دین کے وہ ستون ہیں کہ ان کو ہٹاؤ تو دین کھوکھلا ہو جائے، دین ہی نہ رہے۔ اس لیے آپ کو اگر یہ پٹی پڑھائی جائے کہ یہ قبر پجوے لوگ ہیں، اولیاء اکرام کے آستانوں پر سب کچھ لٹا دیتے ہیں، میرے عزیزو ایک بات تو ہے، مجھے اصلاحاً یہ عرض کرنا ہوگا کہ افراط و تفریط کے بیچ میں ہمیں زندگی گزارنا ہے۔ کچھ سنی ہیں جن کو میں جانتا ہوں کہ یقیناً انہوں نے یہ خرافات مچائی ہے کہ سب کچھ انہوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ مزارات اولیاء ہے، اولیاء اکرام اصل ہیں، نہ کہ یہ دیوار در و دیوار جن کو بنانے میں، جن کے لیے اپنی زندگیاں آج ختم کر دی جاتی ہیں۔ ایک کسی ولی کے آستانے کو بنانے کے لیے 2 کروڑ کا دروازہ اصل دروازہ نہیں ہے، اصل اس ولی کامل کی زندگی ہے۔ حضرت سید نجیب میاں رحمۃ ادام اللہ اقبالہ ماررہ مطہرہ میں ابھی کل کی پرسوں کی رات آپ نے پیغام دیا کہ افسوس یہ ہے، المیہ یہ ہے کہ ہمارے بزرگوں کو، جو لوگوں کو چاہیے تھا کہ ہمارے بزرگوں کو حاصل کرتے، ان کو منوں پھولوں کے نیچے دبا کے رکھا ہے۔ ہاں، یہ اولیاء کرام صرف چادر گاگر اور پھولوں پر دبا کر رکھنے کے لیے نہیں، ان کے دامن کو پکڑنے کا مطلب یہی ہے کہ ان کی تعلیمات کو عام کر دینا، ان کے مشن کو عام کر دینا۔ عزیزان گرامی وقار، آج نوجوانوں کو میں یہ بات کہتا ہوں، نسبت ضروری ہے لیکن ساتھ میں یہ افراط بھی نہ ہو کہ تم اصل دین کو یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور شریعت طاہرہ کو چھوڑ کر کے صرف یہ سمجھ کر کے چلو کہ صرف کسی مزار کے پاس میں ایک دھاگا باندھ دوں گا یا دروازہ لگا دوں گا، کھڑکی لگا دوں گا، بس کافی ہے۔ یہ نہیں ہے دین۔ دین اصل میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وہ شریعت طاہرہ اور جس کو لے کر کے اولیاء کاملین تشریف لائے۔ اگر ان تمام چیزوں سے آپ ہٹ گئے تو پھر کبھی تفریط کس کو کہتے ہیں؟ نہیں مانتا ہی نہیں، میں کسی ولی کو مانتا ہی نہیں، ایسا تنگ نظر ہو گیا ہے کہ وہ اولیاء اکرام سے بھی دور ہو گیا۔ افراط کہتے ہیں بہت ہی زیادہ غلو کرنے لگ گیا ہے۔ دونوں کے درمیان کا راستہ صحیح راستہ ہے، بیچ کا راستہ۔ یقیناً یہ اولیاء کاملین ہمارے لیے ذریعہ ہیں، نسبت ہے، اصل تو رسول اللہ کی ذات ہے، اصل رسول اللہ کی ذات ہے۔ آج دیکھتے نہیں، مجھے ایک صاحب جو دوسرے مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہیں ٹونٹ مار کر کے کہا تھا
کہ مفتی صاحب آپ بیان بہت سارے کرتے ہیں، اپنی قوم کو آپ دیکھیں، کبھی محفلوں میں آپ جا کر کے دیکھیں، آپ کی محفلوں میں ایسا ہوتا ہے کہ پیر صاحب کی بات کی جائے تو اچھل کود ہوتی ہے، اور جب رسول اللہ کی بات کی جائے تو سکتہ طاری ہوتا ہے. کیوں ایسا ہے؟ کیوں ایسا ہے میرے عزیزوں؟ ہو سکتا ہے کسی محفل کو انہوں نے دیکھا ہو. میں نے ان سے کہا یہ ہو سکتا ہے کسی جاہل محفل کو دیکھ کر کے آپ نے کہا ہو، لیکن آج بھی الحمدللہ ہمارا عقیدہ یہ ہے، ہم جن اولیاء کی بات پر فخر کرتے ہیں وہ اس لیے کرتے ہیں کہ ہم کو رسول اللہ کا دروازہ بھی دکھایا انہی اولیاء نے، حضور پاک تک پہنچایا ہے ان اولیاء کاملین نے. ہم جھومتے ہیں، لیکن میرے عزیزوں اس اعتراض کو آنے سے پہلے اپنے اندر اصل کی محبت کو پیدا کرو. اصل کی محبت وہ رسول اللہ کی محبت ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اصل ایمان ہے، اصل دین ہے. اور اولیاء کاملین یہ نسبت وہاں تک پہنچنے کے لیے، آپ کو پتا ہے سلسلہ عربی میں کس کو کہتے ہیں؟ سلسلہ جو ہے عربی میں چین کو کہتے ہیں. آپ ڈکشنری بھی اٹھا کر کے دیکھ لیں گے تو اس کا میننگ لکھا ہوگا چین. چین کس کو کہتے ہیں؟ چین کوئی ایسی ایک لمبی رسی نہیں ہوتی. چین میں جو ہے کڑیاں ہوتی ہیں، ایک کڑی دوسرے کڑی سے، پھر دوسری کڑی تیسری کڑی سے ایک دوسرے سے جوڑی جاتی ہے، اور یہ کڑیاں جب لمبی ہو جاتی ہیں تو چین بنتی ہے، اور اسی چین کو سلسلہ کہا جاتا ہے. ایک بھی کڑی کھل گئی تو وہ چین نہیں ہے، ٹوٹی ہوئی ہے. اور اس لیے ہم اپنے بزرگوں کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر اس چین میں اپنے آپ کو شامل کرتے ہیں. یہ کڑیوں سے ہم ملا لیتے. کیوں؟ اپنے پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے ہو تو یہ سمجھ کر کے کہ یہ ہاتھ صرف مجھ سے نہیں ملا ہے، ان کے پیر سے، ان کے پیر سے، اور یہ ہاتھ جاتے ہیں سیدھے رسول اللہ کے ہاتھ میں. اسی لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا جس کا سلسلہ منقطع ہے اس سے بیعت کرنا جائز بھی نہیں، جائز بھی نہیں. یہ سلسلہ ہے، اور سلسلہ اصل جو ہے یہ کڑیاں یہ نہیں ہوتی، آخر میں جہاں جا کر منزل ہے وہ اصل ہے، وہ اصل ہے. اس لیے میرے عزیزوں ان نسبتوں کے ساتھ سرکار غوث پاک کی نسبت، سرکار غریب نواز کی نسبت، اس پر فخر کرنا بنتا ہے سنیوں کو، لیکن ساتھ میں ہمیں یہ بھی محسوس کرنا ہوگا اصل ہمارا وہ رسول اللہ کی شریعت طاہرہ ہے. ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں، حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان جب تشریف لائے تھے، بڑا امتحان تھا آپ کا. علم حدیث پھیلانے میں سب سے بڑا کردار سیدنا عبدالحق محدث دہلوی کا ہے. وہ کہتے ہیں ایک مرتبہ وہ کسی بیابان سے گزر رہے تھے، انہوں نے دیکھا کہ ایک پیر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور مریدین بہت سارے ہیں، اور اس پیر صاحب کا اثر ایسا تھا کہ مریدین پر وجد طاری تھا. اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی کوئی ایسے ویسے عام عالم نہیں کہ وہ صرف اور صرف ظواہر کو دیکھتے ہوں، بلکہ وہ اہل باطن میں سے تھے، اولیاء کی بڑی قدر کرنے والے تھے. ان کا حال یہ تھا اس وقت تک رات کو سوتے نہیں تھے جب تک رسول اللہ کی زیارت نہیں کرتے تھے. روزانہ کا معمول تھا آپ کا، جب دن بھر حدیث پڑھاتے تھے اور رات کو جب آتے کشف کرتے، آنکھیں بند کرتے اور حضور کا دیدار کرتے تھے یا روزے کی زیارت کرتے تھے. ایک دن گزر رہے تھے، پیر صاحب ان کی جھوپڑی تھی، لوگوں کا ایک بڑا جمع غفیر تھا. آپ گزرتے ہوئے وہاں لوگوں سے پوچھتے کون ہیں؟ کہا کہ فلاں فلاں بزرگ ہیں، ان کا اثر ایسا ہے، لوگ ان کے ارد گرد ہمیشہ رہتے ہیں، وجہ طاری رہتا. کہا میں بھی ملاقات کر لوں، شرف یاب ہو جاؤں. گئے اندر اجازت لے کر، جو بزرگ تھے اندر، انہوں نے حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی کو بٹھایا. بہت توجہ سے سننا، تمہاری زندگیوں میں یہ چیز آئے گی تو یہ ہمیشہ معیار اور کسوٹی میں دے کر جا رہا ہوں. وہ شیخ محدث دہلوی بہت بڑے عالم دین ہیں. اندر گئے، بزرگ جو تھے مرشد بیٹھے لوگوں کے ساتھ بات کرتے رہے. اس کے بعد ان کے قریب میں ایک بڑا مٹکا رکھا ہوا تھا اور ان کے ہاتھ میں پیالہ تھا جس میں شراب، وہ شراب پی رہے تھے اور مٹکے سے شراب نکالی اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی کو کہا پیجیے آپ بھی. کہا کہ شراب کیسے میں پی سکتا ہوں؟ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت طاہرہ میں اس کا قطرہ چکھنا بھی حرام ہے، میں کیسے پیوں گا؟ تو اس پیر صاحب نے کہا مولوی صاحب وہ باتیں باہر ہیں، یہ خانقاہ ہے ہماری، پی لو، میں جو کہہ رہا ہوں پی لو، اتنی منزلیں طے کر لو گے کہ تمہیں سمجھ میں نہیں آئے گا. آپ نے کہا نہیں، حضور کی شریعت چھوڑ کر کے مجھے ایک منزل بھی نہیں جانا ہے، کوئی منزل نہیں طے کرنا ہے. اب سنو اصل امتحان کیا ہے. پہلی مرتبہ ملاقات ہو رہی ہے پیر صاحب سے. پیر صاحب نے کہا عبدالحق
पी लो, वरना रोजाना जो जियारत करते हुजूर की वो बंद करा दूंगा। ये किसी को नहीं मालूम था, ये उनका राज था। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी का राज था जो हुजूर की जियारत करते थे। अब मुझे बताओ नौजवानों, तुम्हारे साथ ऐसा आ जाए, तुम्हारे दिल की बात कोई कह जाए और तुम उसी वक्त तो लट्टू हो जाओगे, बाबा बड़ा पहुंचा हुआ है, अब इसके आगे पीछे तो सब कुछ बेच डालोगे। मेरे तो दिल के हालात जानता है ये। शेख अब्दुल हक के लिए बहुत बड़ा इम्तिहान, और इससे भी बड़ा इम्तिहान मैं बताता हूँ। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी कहते हैं, ये रोजाना मेरी जो हुजूर की दरबार में जियारत होती है, ये कह रहे रोक दूंगा, आखिर मैं करूं क्या। बहुत देर तक सोचते रहे, हो सकता है कोई और शराब हो, पी लूं। प्याला लिया, उसके बाद हाथ कांपने लग गए, हाथ कांपने लग गए, हाँ प्याला छूट गया। कहा कि नहीं, मैं जा रहा हूं इस जगह से, मेरे लिए ये चीज नहीं हो सकती। आपने कहा है मेरे दिल की बात, लेकिन अब मैं शराब को तो हाथ नहीं लगाऊं। चले गए। कहा देख लेना फिर तुम्हारे साथ क्या होगा। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी घबराए हुए आए। उस दिन कोई काम नहीं किया। शाम हुई, अपने मामूल के मुताबिक जब मुकाशफे के लिए बैठते हैं, हुजूर पाक की जियारत हर दिन करते थे। आज जब तन्हाई में मुराकबे में बैठे हैं, जैसे ही आपने आंखें बंद की और हुजूर की जियारत का वक्त करीब आया, उस वक्त सामने वो बुजुर्ग खड़े हुए नजर आए। हुजूर का दरवाजा नहीं खुला, न ही कोई रोजा नजर आया, वो कुटिया में बैठे हुए बुजुर्ग नजर आए। कहा ये तो बड़ा इम्तिहान है। उस वक्त इनके आंखों के सामने आकर के वो बुजुर्ग कहने लगे, अब्दुल हक अभी भी वक्त है, आजा मेरी खानका में, मैं जो पिला रहा हूं पी ले। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी कहते हैं क्या किया जाए, रात बेकरारी में गुजरी, क्योंकि एक बार आशिक रसूल को जब दीदार ना मिले उसकी तड़प बढ़ जाती है, बेकरारी बढ़ जाती है। पूरी रात गुजार लिया, सुबह उठ करके सोचने लगे क्या करूं। हदीस पढ़ाते रहे, शाम कैसे आई, फिर रात के वक्त सोचा कल वसवसा होगा, आज बैठे तो आज भी वो बुजुर्ग सामने खड़ा है और कहा नहीं, मैं तुझे हाजिरी की इजाजत नहीं दूंगा, तूने मेरी बात नहीं मानी, इनकार किया, मैं तुझे हाजिरी की इजाजत नहीं दे सकता, इतना पावर तो है मेरा। तो हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी के हाथ पैर कांपने लग गए। 2 दिन की बेकरारी थी, आप रात भर नहीं सोए। तीसरा दिन आया और आज की शाम तय करके बैठ लिए कि आज आर पार हो जाए, या तो ये मेरा इम्तिहान है या तो फिर मेरी मौत है। मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीदार के बगैर नहीं जिंदा रहूंगा। तय कर लिया। शाम का वक्त आया, जब गुस्ल करके बैठे हुजूर के जियारत के आदाब के एतबार से, और उस वक्त जैसे ही आप बारगाह मुस्तफ़ा की जियारत के लिए तय करते हैं, दिल को तमन्ना तैयार करते हैं, रो पड़ते हैं, बेइख्तियार रोते हैं, कहते हैं अब मुझसे नहीं सहा जा रहा है, या रसूल अल्लाह आप ही बता दें आपकी शरीयत सच्ची है या ये पीर सच्चा है, आपकी शरीयत सच्ची है या पीर सच्चा है। इसी असना में कब्र रसूल से आवाज आई, उखरुज या कल्ब, ऐ कुत्ते हमारे दरबार से निकल जा। इतनी आवाज आई कि वो जो पीर साहब थे अचानक गायब हो गए और सब हिजाबात हट गए, सामने रसूलुल्लाह की जियारत हुई। अब शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी को अपनी मुराद मिल गई और उसके बाद जी भर के तमन्ना के साथ, दिल के साथ बारगाह मुस्तफ़ा में हाजिरी दी। सुबह उठे, कहा कि मैं तो जीत गया, मैं तो जीत गया, मेरी मुराद मिल गई है। अब जाता हूं उस बुजुर्ग के पास, अब जाकर के बोलता हूं, अब बताओ बगैर तुम्हारा प्याला पिए तो मैं अपना प्याला पी चुका, मैं शराबे मोहब्बत पी चुका दीदार मुस्तफ़ा का। अब वहां बेयाबान में आए, उस जंगल में लोगों में एक हल्ला मचा हुआ है, गलगला है, लोग अपने अपने बोरिए बिस्तरे बांध रहे हैं, सब इधर उधर हो रहे हैं। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी कहते रुको रुको, मुझे तुम्हारे पीर साहब से मिलना है, जल्दी से आए उस झोपड़ी के पास। जो दरबान खड़े थे वो भी इधर उधर तितर बितर है। पूछा हुआ क्या, कहाँ है पीर साहब? कहा मत पूछो, कल की रात एक बड़ा हादसा हुआ, अचानक एक धमाका हुआ और हमारे पीर साहब कुत्ता बन गए और कुत्ता बनकर निकले, कुत्ता बन करके वो यहां से निकल गए। तब शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी ने कहा तुम्हारे पीर को किसी और ने कुत्ता नहीं बनाया, असले पीर ने कुत्ता बनाया। असल के साथ अगर निस्बत हो तो नकल कभी तुम्हारे ऊपर गालिब नहीं आएगा। ये असल
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت طاہرہ. لوگ آج جس طرح سے نسبت اپنی اصل ہے ضروری ہے، لیکن ساتھ میں یہ کسوٹی ہمیشہ رکھو جو میرے مصطفیٰ سے بال برابر بھی ہٹا، شریعت طاہرہ سے بھٹکا، نہ وہ پیر ہونے کے لائق ہے، نہ تمہارے لیے چین بننے کے لائق ہے. وہی ہمارے لیے لائق ہے جس کا سینہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بھرپور ہے، معمور ہے. عزیزان گرامی وقار، یہ میں نے آپ کو اس لیے معیار بتایا ہے کہ اب حالات ایسے آ رہے ہیں، جوگیوں کے پیچھے اور انگوٹھی والے بابا، چوٹی والا بابا، بیڑی والا بابا، پتہ نہیں کون کون سے بابا. ہاں، لوگوں کو یہ ہمارے ہندوستان کا مزاج ہے، جہالت بہت زیادہ ہے، جس کی وجہ سے یہ سمجھتے ہیں باباؤں کا دین ہے. اور بابا بھی تو ایسے نفسیات کے بڑے ماہر ہوتے ہیں، سائیکالوجی پڑھے ہوئے ہوتے ہیں. ان کو سب کو پتہ ہے تم کو پتھر بھی وہ کھلا سکتے ہیں یہ بول کر کے لیے دنیا کا بہت بڑا معجون ہے، اور کھا بھی لوگ ہیں. ہمارے علاقے میں ایسی چیزیں ہم نے دیکھی ہیں. ایک بابا آیا اور کہتا 8 خدا ہے، 8 رسول ہے، 8 محمد ہے، نعوذ باللہ من ذلک. اور سننے والا بیوقوف ہے، وہ آ کر کے پوچھ رہا کیا ایسا بھی ہے؟ کہا تماچا لگاتا اور کہتا کہ میری گٹھی میں پلایا گیا ہے اللہ ایک ہے. پھر یہ کہاں سے لے کر کے آئی چیز؟ اور وہ سارے ڈکوسلے جو مصطفیٰ کریم کی شریعت کو چھوڑ کر کے تمہیں اگر بلائیں. ایک بات دیکھیں، سنیوں کی مجلسوں کا یہ حال، جیسے جنہوں نے تانا مارا تھا کہ حضور کا نام لیتے سکتہ تاری ہے، کسی اور کے نام پر حلہ ہے، یہی معاملات. قوالی بج رہی ہے، وجد آ رہا ہے. یہ وجد ہے کہ ڈانس ہے کہ رقص ہے مجھے معلوم نہیں، لیکن قوالی پر بڑا حال آ رہا ہے. انہی قوالی سننے والوں سے میں کہتا ہوں 15 منٹ قرآن کی تلاوت بھی سن کے دکھاؤ. وہ اللہ کا کلام ہے نا، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، کسی کا لکھا ہوا ہے اور رسول پر اترا ہوا کلام ہے. سن کر کے دکھاؤ. اور تو تمہیں نیند آنے لگ جائے تو قرآن کے ساتھ تمہارا اگر جذبہ صحیح نہیں ہے تو پھر یہ قوالیاں تمہیں وجد نہیں لا رہی ہیں، یہ وجد نہیں لا رہی ہیں، یہ تو تھرک رہے ہو. حال اور وجد ان قوالیوں سے، ان مناقبات سے ہوتا تھا جن کے قلب میں نبی پاک کی محبت بسی ہوئی ہوتی تھی. عزیزان گرامی وقار، اصل چیز کی طرف میں توجہ کروا رہا ہوں. میں کسی چیز کے خلاف نہیں بول رہا ہوں کہ اولیاء اکرام کا جو مسلک ہے اس کے خلاف نہیں بول رہا ہوں، لیکن بات یہ ہے کہ اصل شریعت طاہرہ ہے، اس سے ہٹ جاؤ گے تو پھر کوئی چیز نہیں ہے. ایک بابا، وہ ابھی بہت سارے ہیں ساؤتھ کے علاقے میں نماز نہیں پڑھتے، نماز ہے ہی نہیں. مریدین کہتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تصور کی نماز پڑھتے ہیں. اور مریدین فخر میں آ کر کے کہتے ہیں، ہمارے پاس کہہ رہے تھے ہمارے پیر صاحب تو مکہ میں مدینے میں نماز پڑھتے ہیں، بیٹھے یہی ہوتے ہیں، مکہ میں مدینے میں نماز پڑھ لیتے ہیں مغرب عشاء. میں نے کہا کھانا بھی وہیں کھانے بولو، دسترخوان یہاں کیوں بچھاتے ہو؟ وہاں سے زمزم پی کے آ جائیں، کھجور کھا کے آ جائیں. نہیں، کھانا یہیں لگے گا، یہاں سب توڑیں گے اور نماز مکہ مدینے میں پڑھیں گے. ایک بات یاد رکھو میرے عزیزوں، یہ شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لیے حجت ہے. آپ غوث پاک کی محفل میں بیٹھے، ایک روایت لا کر کے بتا دینا کہ غوث پاک نے کبھی ایک نماز قضا کی ہو. وہ سلطان الاولیاء جب نبی پاک کی شریعت کی ایک فرض میں کوتاہی نہیں کرتے تو پھر آج کے ڈھکوسلے لوگوں کے لیے کہاں سے نماز معاف ہو جائے گی؟ نماز معاف ہو جائے گی. کبھی یہ بات ذہن میں آنے مت دینا کہ کوئی نماز چھوڑ کر کے بڑا پیر بن رہا ہے، نہیں ہوتا. ہاں، میں نے ایک مرتبہ کہا تھا، میں بڑی معذرت کے ساتھ، جملے سخت ہوتے ہیں. ایک پیر صاحب نے کہا تھا ہمارے لیے نہیں نماز، یہ ان کے لیے، یہ مولوی لوگوں کے لیے، ہم تو معرفت والے ہیں، طریقت والے ہیں. معرفت اور طریقت کے نام پر لوگوں کو بیوقوف بناتے ہو. میں نے اپنی ایک تفسیر میں کہا تھا ہاں 4 لوگوں کے لیے معاف ہے. مرید صاحب آئے تھے ہمارے پاس، کہا ہمارے پیر صاحب کہہ رہے ہیں. میں کہا تمہارے پیر صاحب سے کہنا ہے معاف ہے نماز 4 لوگوں کے لیے. کہا کس کے لیے؟ کہا یا تو نابالغ بچہ ہوگا اس کے لیے، یا پاگل ہو گیا ہوگا، دماغ نہیں ہے اس کے لیے نماز معاف ہے، یا تو پھر حیض آنے والی عورت، یا پھر جس کا بچہ ہوا نفاس والی عورت. جاؤ پیر صاحب سے پوچھو ان 4 میں آپ کے ساتھ کیا ہے. یا تو بچے ہو، یا تو پاگل ہو، یا تو پھر دوسرے معاملات ہو، ورنہ نماز معاف نہیں ہے. غوث پاک کے لیے نہیں، غریب نواز کے لیے نہیں ہے، تو پھر کسی اور کے لیے کیسے؟
اصل جو ہے شریعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے. لیکن میرے اس بیان کے لیے میں یہاں تک کیوں آیا آپ کو بتا دوں. یقیناً ہم نے گفتگو شروع کی ہے غوث کا دامن اور خواجہ کا دامن. یہ ہمارا عقیدہ اور ہمارا مسلک، ہمارا مذہب اپنی جگہ پر ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نبی پاک کی شریعت چھوڑ کر کے صرف دامن کی بات کرتے ہیں. غوث کا دامن وہی ہے جو رسول اللہ کی شریعت ہے، خواجہ کا دامن وہی ہے جو رسول اللہ کی شریعت ہے. اور آخر میں چل کر کے یہ بھی بتا دوں مسلک اعلیٰ حضرت بھی وہی ہے جو غوث کا دامن ہے اور خواجہ کا دامن ہے. جس نے اعلیٰ حضرت کا مسلک پکڑ لیا ہے دونوں دامن اس کے ہاتھ میں ہے، دونوں دامن اس کے ساتھ ہے. عزیزان گرامی وقار، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ان نائبوں کی قدر یقیناً ہمارے لیے ضروری ہے، لیکن ساتھ میں یہ کہوں گا اصل اپنے ذہن و دماغ میں یہ بنا کر کے چلیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے بڑھ کر کوئی حجت نہیں ہے، حضور کی شریعت سے بڑھ کر کوئی حجت نہیں. ہر ولی آیا ہوا وہ اپنے لوگوں کو حضور کی شریعت ہی سکھاتا رہا. آج ان کے درباروں پر ڈھول باجے کر کے پوچھ لینا اس ولی نے کبھی تم کو یہ تلقین کی تھی کہ میرے مرنے کے بعد ڈھول بجاؤ، میرے انتقال کے بعد باجے بجاؤ؟ اس ولی کے مشن پر ہی نہیں چلتے تو پھر کیسے ان کے ساتھ نسبت ہے، کیسے ان کا دامن ہے تمہارے ساتھ؟ عزیزان گرامی وقار، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شریعت طاہرہ کے نفاذ کے لیے انہوں نے پوری زندگیاں وقف کر دی، پوری زندگیاں وقف کر دی ہیں. اب آخری بات میں کہہ کر کے گفتگو سمیٹتا ہوں. ان اولیاء کا ہمارے ساتھ ہونا بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے. اور اس لیے بھی ضروری ہے کہ ہمارے پاس جو شریعت ہے اس کی حفاظت بھی ان کے ساتھ رہنے میں ہی، کیونکہ قرآن کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو. تمہارے پاس جب کوئی دولت آ جائے نا، کہاں رکھتے ہو؟ تجوری میں اندر رکھتے ہو. اپنا سونا، اپنا چاندی، اپنا مال دروازے کے باہر تو نہیں رکھتے، حفاظت کے لیے تجوری میں، الماری میں اندر رکھتے ہو. اب تمہارے پاس جو سب سے بڑی دولت ہے وہ ایمان کی ہے، یہ کون سی تجوری میں رکھ کر حفاظت کرو گے؟ اس کے ڈاکو بہت ہیں. اس لیے اللہ نے فرمایا اس کی حفاظت صرف ایک طریقہ ہے، اللہ کے ولیوں کے ساتھ رہو، ساتھ رہو. حضرت شیخ احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بہت پیاری بات فرمائی تفسیر نعیمی میں. کہتے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی تفسیر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی گھر پر گئے، آپ کا دوست ہے، اس نے دعوت دی، بڑا بنگلہ ہے لیکن بنگلے کا دروازہ بند ہے اور باہر کتا بھی ہے. جیسے جاؤ گے کاٹ کھانے دوڑے گا، کچھ بھی کرے گا. کیا کریں گے آپ؟ لکڑی لے کے جائیں، پتھر لے کر کے جائیں، کیسے اس سے کریں؟ تو کہتے ہیں سیدھا طریقہ تو یہ ہے کہ گھر والے کو خود ہی بولو کہ آ بھائی تو اپنے کتے کو پکڑ، میں اندر تو آؤں. اگر گھر کا مالک اندر سے آ گیا اور کہا کتے کے سامنے کھڑا بھی ہو گیا، نہیں بھونکے گا کتا. کتا بھونکتا نہیں اپنے مالک کے دوستوں پر. دروازہ کھلے گا اور چلا جائے گا. شیخ حضرت احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہی طریقہ ہے. یہ شیاطین اللہ تعالیٰ کی طرف سے چھوڑے ہوئے وہ کتے ہیں، اگر ان پر کوئی کنٹرول کر سکتا ہے تو وہ اللہ کے دوست ہی کر سکتے ہیں. وہ گھر والے لوگ ہیں، اہل اللہ ہیں. اس لیے ہم ان کی بارگاہ میں استغاثہ کرتے ہیں کہ ہمارے راستہ چلنے میں یہ بڑی رکاوٹ پیدا کرتا ہے شیطان، یہ لعین. ہم آپ کے دربار تک آنا چاہتے ہیں تو آپ ہی مدد کریں. اگر وہ مدد کریں یقیناً راستے بھی کھل جاتے ہیں، راستے بھی کھل جاتے ہیں. یہ نسبت کی بات کر رہا تھا، میں آخری بات کر رہا ہوں. حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ بہت پائے کے بزرگ ہیں، سلسلہ قادریہ میں حضرت جنید بغدادی سری سختی کے مرشد ہیں. حضرت معروف کرخی جن کے دربار میں غوث پاک نے چلہ کیا. حضرت معروف کرخی ایک مرتبہ راستے سے گزر رہے تھے، ایک شراب پی کر کے آدمی دھت راستے پر پڑا ہوا تھا. آپ گزرتے ہوئے وہاں رک گئے اور لوگوں سے کہا پانی لاؤ. پانی لائے تو جب لوگ پانی لائے تو اپنے ہاتھ میں انہوں نے پانی لیا اور وہ جو شرابی تھا اس کا منہ دھلا دیا. منہ دھلا کر کے چلے گئے. لوگ دیکھتے رہے، چہرہ دھلایا اور اس کے بعد چلے گئے. وہ شرابی اٹھا اور وہ عجیب کیفیت میں ہے، شراب کے نشے میں جو سڑک پر پڑا ہوا تھا، عجیب کیفیت میں ہے.
اٹھ بیٹھا اور کہنے لگا کہ مجھے کچھ ہو رہا ہے, کچھ عجیب سی خوشبوئیں آ رہی ہیں. لوگوں سے پوچھا کہ کچھ ہوا ہے میرے ساتھ مدہوشی میں؟ کہا ارے نادان, تو کس بات پر اس طرح سے پڑا ہوا ہے؟ زندگی دیکھ تیری, تجھے آج معروف کرخی نے اپنے ہاتھ سے دھلایا ہے. اتنا سننا تھا, وہ بے اختیار دوڑنے لگا اور دوڑ کر کے مسجد میں اندر آیا. مسجد میں اندر آیا ہے تو 1 دن نہیں 2 دن نہیں 40 دن تک مسجد سے باہر نہیں آیا. 40 دن تک مسجد سے باہر نہیں آیا. اور اس کے بعد پھر جب وہ باہر آیا تو وقت کی قطبیت حاصل تھی. اس سے پوچھا گیا, وہ جو بزرگ بن گئے, کہا کہ میں نے اللہ کریم کی بارگاہ میں سجدے میں رو رو کر کے کہا کہ مولا میں تو بڑی نافرمانی میں زندگی گزارا, لیکن اچانک میری زندگی کو تو نے تبدیل کر دیا اور تو اپنے دربار کا مجھے فقیر بنا دیا. دنیا میرے دل سے نکل گئی مولا, اتنا بڑا کرم کیا تو نے. رب تعالیٰ کی طرف سے ہاتف غیبی نے صدا دی کہ اے بندے, بات صرف اتنی ہے, میرے محبوب نے پانی سے تیرا منہ دھلایا اور ہم نے تیرا دل دھل دیا. بس ان کا ہاتھ بھی لگ جائے, اللہ باقی کے کام ہمارے لیے آسان کر دیتا ہے. لیکن ساتھ میں ایک بات یہ بھی رکھو, ان خبیثوں سے میں کہتا ہوں جو ان اولیاء سے دشمنی کرتے ہیں, بزرگوں سے نفرت کرتے ہیں, ان کی عاقبت خراب ہے. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے, حضور کی زبان ہے. اللہ فرماتا ہے جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرتا ہے میں اس کے ساتھ جنگ کا اعلان کرتا ہوں. کون ہے جو اللہ کے ساتھ جنگ کرے گا؟ ایک بزرگ نے فرمایا, بڑی پیاری بات ہے, یہ لگتی ہوئی چیز ہے اس لیے عرض کر رہا ہوں, اب نہیں طویل کروں گا. ایک سیٹ صاحب تھے, اپنی بیگم کو لے کر کے بازار میں گئے ہوئے تھے, بڑے پیسے والے تھے, اور اس علاقے میں ایک درویش رہتے تھے, اللہ کے ولی تھے, لوگ جانتے بھی تھے ان کو, لیکن جذب کے عالم میں رہتے تھے. اب سیٹ صاحب اپنی بیگم کو لے کر خریداری کر رہے تھے, اچانک وہ درویش آئے اور کیچڑ میں ان کا پیر پڑ گیا. جیسے کیچڑ میں پیر پڑا, کیچڑ اچھل کر کے بیگم کے برقعے پر یا نئے کپڑوں پر لگ گئے, اور اتنا کیچڑ اچھلنا تھا کہ سیٹ صاحب کو بڑا غصہ آیا اور اس درویش کو پکڑا, 2 تماچے لگا دیا. کبھی کبھار ہوتا ہے کسی کو عورت کی بے عزتی برداشت نہیں ہوتی, لگا دیا, 2 تماچے جڑ دیا. اور اس کے بعد اس بزرگ نے کچھ نہیں کہا, کہا بابا معاف کر دو, غلطی سے پیر پڑ گیا. وہ چلے گئے وہاں سے, اور یہ اول پول بکنے لگے. سیٹ صاحب مال کی چربی زیادہ تھی, اور اس کے بعد خاتون نے کہا, بیگم نے کہا کہ چھوڑ دو, ان کا غلطی سے پیر پڑا, میں دھل لیتی ہوں. کہا کیسے انہوں نے ہم سب کو ذلیل کر دیا, سب کے سامنے تیرے کپڑے میلے ہو گئے. بہرحال بات آئی گئی ہو گئی. بازار کی خریداری کے بعد جب واپس اپنے گھر آئے, سیٹ صاحب سامان رکھ کر پہلے منزلے پر اوپر چڑھ رہے تھے, اوپر سیڑھی سے پیر پھسلا, نیچے گر گئے. نیچے جیسے ہی آئے سر پر ایسی چوٹ لگی کہ بھیجا باہر آیا, جگہ پر موت ہو گئی. اب سنو بات میں کیوں کہہ رہا ہوں. بیگم نے واویلا کرنا شروع کر دیا, یہ ضرور اس درویش کی بد دعا ہے. آج میرے شوہر نے ان کو ہاتھ کیا لگا دیا, انہوں نے دل سے بد دعا کر دی اور میرا شوہر ختم ہو گیا. وہ دھاڑے مار مار کر رو رہی تھی, مجھ سے میرا شوہر چھن گیا, ختم ہو گیا. لوگ جب جمع ہوئے پھر پوچھا بیگم سے کیا ہوا تھا, کہا ایسا ایسا معاملہ ہوا, اس درویش کو میرے شوہر نے ہاتھ لگا دیا, تماچا لگایا, اور ہو سکتا ہے انہوں نے ہی یہ بد دعا کی ہے اور میرا شوہر چلا گیا. لوگوں نے کہا اگر تماچا لگایا ہے تو معافی بھی ہو سکتی تھی, اس بزرگ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا, اتنی بڑی بد دعا نہیں کرنی چاہیے تھا کہ یہ دنیا سے ہی چلا جائے, گھر لٹ گئے, اجڑ گیا سب. تو کچھ جو ذمہ دار تھے شہر کے اور کچھ علماء, وہ نکل پڑے اس درویش سے ملنے کے لیے. وہ ایک حلوائی کی دکان پر بیٹھے ہوئے تھے. اب سن لو میرے عزیزو اصل واقعہ کا خلاصہ. پہنچے لوگ, کہا بابا آج کیا کر دیا آپ نے؟ کہا کیا ہوا؟ کہا آپ کو ایک سیٹھ نے تماچا کیا لگایا, وہ گھر پہنچا تو اس وقت تک تو آپ نے اس کو موت کی گھاٹ اتار دیا. کہا ہائے اللہ, میں نے تو کچھ نہیں کیا, میں نے نہیں کیا, ایسا کچھ نہیں کیا. کہا آپ نے بد دعا نہیں کی, وہ ہلاک ہو گیا ہے, ختم ہو گیا, انتقال ہو گیا. بار بار سنا تو درویش کو جلا لایا, کھڑے ہو گئے. کہا لوگوں سنو, ہمارا مسلک ہے, ہم ہر تکلیف برداشت کر لیتے ہیں, بدلے میں کسی کو بد دعا نہیں کرتے, لیکن ایک بات ہے, ہم تو برداشت کرتے ہیں, دوست نہیں برداشت کرتا.
وہ دوست ہمارا اللہ ہے. کیونکہ دنیا میں بھی ہم نے دیکھا ہے دوست کی محبت میں آدمی دوسرے کے لیے جانی دشمن بھی بن جاتا ہے. یہاں دنیا کا دستور ہے اور وہ اللہ غیرت مند ہے. اپنے دوستوں کو پہنچی ہوئی تکلیف ان کی بددعا تک کا انتظار نہیں ہوتا, بلکہ رب تبارک و تعالیٰ خود منتقم حقیقی انتقام لیتا ہے. اس لیے میرے عزیزوں, بعض لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ ہم اولیاء کے ساتھ کچھ بھی کر لیں کچھ نہیں ہوگا. سب سے بڑی بات یہ ہے, حضور مفکر اسلام علامہ قمر الزمان خان صاحب اعظمی ایک بات کہتے تھے کہ لوگوں نے آپ سے پوچھا مدینہ طیبہ میں حضور کے دربار میں کھڑے یہ متوع اتنی بے ادبی کرتے ہیں, ان پر عذاب کیوں نہیں آتا, ان پر عذاب کیوں نہیں آتا, ان پر پکڑ کیوں نہیں آتی؟ بڑا پیارا جملہ آپ نے کہا. آپ کیا سمجھتے ہو عذاب صرف آسمان سے آگ برس جائے, پتھر برس جائے, اس سے بڑا عذاب کیا ہے؟ چراغ کے نیچے رکھ کر کے اللہ نے ان کا ایمان سلب کر لیا, ایمان ختم ہو گیا, اس سے بڑا عذاب کیا ہے؟ اس لیے ہمیشہ یہ یاد رکھو, اولیاء کی دشمنی کے بعد گھر نہ جلیں ٹھیک ہے, پتھر نہ برسیں ٹھیک ہے, لیکن اگر دل سے ایمان ہی ختم ہو گیا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جانا ہو سکتا ہے. اللہ کریم ان تمام بلاؤں سے ہماری حفاظت فرمائے. پھر میں اپنے اسی جملے پر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. غوث کا دامن, خواجہ کا دامن, وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.